بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے آلو کے فائدے۔ آلو بہت زیادہ پسند کی جانے والی سبزی ہے۔ اس کو ہر عمر کا فرد کھانا پسند کرتا ہے۔ آلو زمین کے اندر اگنے والی سبزی ہے۔ اس میں پروٹین، معدنی اجزاء، کیلشیم، فولاد، فاسفورس اور وٹامن شامل ہیں۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ روزانہ ایک آلو کھایا کریں، بہت جلد موٹے ہو جائیں گے۔ 100 گرام آلو میں 77 کیلوریز ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ 18.4 گرام، فائبر 2.2 گرام، شوگر 0.8 گرام، فیٹ 0.1 گرام، پروٹین 2 گرام اور اس کے علاوہ وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن B6، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، زنک، کاپر اور مینگنیز ہوتا ہے۔ آلو بطور چپس، کباب، کٹلس اور سالن کے استعمال ہوتا ہے۔ آلو کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے اچھی قسم سرخ گولا ہے۔ اس کا ذائقہ پھیکا، مزاج سرد اور خشک درجہ اول ہے۔ یہ ایک عام ترکاری ہے۔ آلو ہمیشہ تازہ ہی اچھے ہیں اور فائدہ بخش ہوتے ہیں۔ انہیں سٹور میں رکھا جاتا ہے، مگر سٹور کیے ہوئے آلو کم مزیدار ہوتے ہیں۔ آلو گول، بیضوی اور لمبوترے سائز میں آلو دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی اور دیسی الگ الگ اقسام میں دستیاب ہیں۔ پہاڑی مقامات پر اس کی ایک ہی فصل مارچ تا اپریل کاشت ہوتی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں اس کی 2 فصلیں کاشت ہوتی ہیں۔ پہلی فصل بہار کی اور دوسری فصل خزاں کی کہلاتی ہے۔ جنوری اور فروری میں بہار کی فصل اور ستمبر اور اکتوبر میں خزاں کی فصل تیار کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آلو میں اسٹارچ پائے جانے کے سبب چہرے پر دانے اور موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آلو نہ کھانے کی صورت میں اس بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ اب موٹاپا نہیں آئے گا، یا صرف آلو ہی موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ ماہرین فٹنس کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر سخت ورزش کرنے والے افراد کو ابلے ہوئے آلو کھانا تجویز کیا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آلو ایک صحت بخش غذا ہے، نہ کہ مضر صحت۔ دوسری جانب آلوؤں کو چہرے پر کیل مہاسوں میں اضافے کا بھی سبب مانا جاتا ہے۔ اس غلط فہمی میں اکثر اوقات نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آلوؤں کا استعمال ترک کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں فائدہ تو دیکھنے میں سامنے نہیں آتا، جبکہ نقصان ضرور ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر غذا اعتدال میں صحت بخش اور ضرورت سے زیادہ کھانے پر مضر صحت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح آلو بھی صحت میں اضافے اور کئی شکایات کے خاتمے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ غذائی ماہرین کی جانب سے بتلائے گئے آلوؤں کے استعمال سے جسم پر آنے والے متعدد مثبت اثرات مندرجہ ذیل ہیں، جنہیں جان کر سبھی افراد اپنی من پسند غذاؤں مثلا آلو کی چاٹ، آلو کی بنی سلاد، آلو کی ٹکیا، بیک کیے ہوئے آلو اور ابلے ہوئے آلوؤں سے بھاگنے کی بجائے ان سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ غذائی ماہرین کے مطابق آلوؤں میں موجود پوٹاشیم پٹھوں کو آرام پہنچاتا ہے اور ورزش سے یا تھکن سے متاثر ہونے والے پٹھوں کی مرمت کرتا ہے۔ آلوؤں میں کیلشیم پائے جانے کے سبب یہ ہڈیوں کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق جہاں آلوؤں میں کاربوہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں، اس میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ نظام ہاضمہ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ آلوؤں کا استعمال بلڈ پریشر کو متوازن بناتا ہے۔ بطور سلاد آلوؤں کو بیک کر کے یا ابال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق آلوؤں میں ایک منفرد ایسڈ پایا جاتا ہے، جو کہ دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق الزائمر کے مرض میں مبتلا افراد کو آلو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس میں موجود وٹامن سی جلد کو صاف، شفاف اور بے داغ بناتا ہے اور قدرتی طور پر چہرے کے بالوں کو بلیچ کرتا ہے۔ آلوؤں کے قطرے کاٹ کر اس سے چہرے پر مساج کیا جا سکتا ہے۔ آلو کا استعمال ایکنی کو دنوں میں ختم کرتا ہے
اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کا بھی خاتمہ اس عمل سے ممکن ہوتا ہے۔ آلو کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ گرمی کی شدت سے محفوظ اور تر و تازہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس ڈر سے آلو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ موٹاپا پیدا کرتا ہے، حالانکہ اس پر یہ سراسر الزام ہے۔ چونکہ آلو میں چکنائی یا چربی جیسی چیز کا فقدان ہے، اس لیے یہ موٹاپے کا باعث نہیں بن سکتا۔ ابلا ہوا آلو بغیر نمک کے کھایا جائے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت میں بھی آلو کا استعمال مفید رہتا ہے۔ آلو کو چھلکوں سمیت ابال کر کھانا اسے سالن میں پکا کر کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سوجن کی صورت میں کچے آلو کا رس بیرونی استعمال کے ذریعے سوجن، جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پکایا جائے کہ اگر یہ 1 گلاس ہے تو پونا گلاس رہ جائے۔ ٹھنڈا ہونے پر اس میں تھوڑی سی مقدار میں گلیسرین شامل کر لیں۔ گلیسرین اسے محفوظ بنانے میں مدد دیتی ہے۔ متاثرہ حصے کو ٹکور کر کے بعد میں اس کی مالش کی جائے۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد کی مالش سوجن اور درد کو دور کر دے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو کچا آلو کدوکش کر کے رسدار گدے کو جلے ہوئے حصے پر لگا دیں، فوراً آرام آ جائے گا اور جلن دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کپڑے پر زنگ کا داغ پڑ جائے تو داغ والی جگہ پر کچا آلو کاٹ کر رگڑیں اور فوراً دھو لیں، داغ دور ہو جائے گا۔ طبی طور پر آلو قبض کشا اور پیشاب آور ہے، طبیعت کو آرام دیتا ہے۔ دودھ پیتے بچوں کے لیے آلو کا شوربہ اور آلو کا بھرتا مفید ہوتا ہے۔ آلو کو مندرجہ ذیل طریقے سے گینٹھیا اور جوڑوں کے درد والے مریض استعمال کریں تو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ آلو تندور میں ڈال کر خوب بھون لیں، پھر اس کا چھلکا اتار دیں۔ وہ مریض جن کے گردے میں پتھری ہو وہ آلو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پھر دن بھر وافر مقدار میں پانی پئیں۔ انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ آلو ہضم ہو جانے پر بہترین سبزی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند بھی ہے، مگر یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ کمزور معدہ والوں کو آلو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ جب جسم میں پوٹاشیم کی مقدار کم ہوتی ہے تو سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آلو کا استعمال آپ کے جسم میں پوٹاشیم کی مقدار کم ہونے نہیں دے گا، جس سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب بیان کی جاتی ہیں اس کے استعمال میں چند احتیاطیں۔ آلو شوگر کے مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ شوگر کے مریض اسے کسی سبزی کے ساتھ پکا کر کھائیں۔ جن کا وزن زیادہ ہو وہ اسے احتیاط سے استعمال کریں۔ کمزور معدے والوں کو آلو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ آلو اگر اگ گیا ہو تو اسے نہیں کھانا چاہیے، اس کا زیادہ استعمال معدہ میں گیس پیدا کرتا ہے۔ آلو دیر سے ہضم ہوتا ہے، قبض کے مریض اسے استعمال نہ کریں۔ زیادہ آلو کھانے سے سینے پر بلغم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آلو سے متعلق معلوماتی ویڈیو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور ان معلومات کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔